سمجھ لو کہ وہ بندہ ماں باپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہے اوکھے سوکھے اوقات میں مکان اپنا لیا ہوا ہے، مورگج بھی دیتا ہے، گاڑی بھی اچھی رکھی ہوئی ہے، لباس بھی بڑا خوبصورت پہنتا ہے، گھر میں چلے جاؤ تو 2000-3000 سوٹ نہیں لٹکے ہوئے، صرف 4 یا 5 جوڑے ہیں، انہیں بدلتا رہتا ہے، جب نہیں پہننے ہوتے تو غریبوں کو دے دیتا ہے۔ تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی لگتا ہے جیسے بڑا پیسے والا ہے۔ نہیں جناب، میرا بینک دیکھ لیں، تنخواہ آتی ہے بلوں میں چلی جاتی، خوش بخت بڑے لگتے ہو، بڑے مسرور محسوس ہوتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جناب اور کچھ نہیں کرتا، بوڑھی ماں اور باپ ہے، تنخواہ میں سے ان کا حصہ ان کو چلا جاتا ہے، ان کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اس لیے خدا نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ سوچ نہیں سکتا۔ اور میں یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں اپنے ماحول کے مطابق، کیونکہ میں آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، لباس پہن کر کے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہوں، علم تفریق ڈالتا ہے میرے اور آپ کے درمیان، مجھے مصلی پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو صف میں، لیکن میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ اور میں گزارش کروں، میں بھی آپ کے معاشرے کا، میں آپ کے بالکل مزار کے قریب ہو کے، یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں سارے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اب انہیں فخر ہے کہ ہم برٹش بورن ہیں، ہاں، میڈ ان یو کے، وہ یہاں پیدا ہوئے، حالانکہ ہم جس ملک سے آئے ہیں ہمارا ذاتی ملک ہے، ہم شیعوں نے اسے خون دے کے حاصل کیا ہے۔ قائد اعظم ہو، راجہ محمود آبادی ہو، علامہ اقبال ہوں یا عبد الرب نشتر ہوں، کوئی بھی ہوں، جب تک انہوں نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا جبریل نے ان کی جان نہیں نکالی۔ اقبال نے بھی آخر میں آ کے مولا کا اقرار کر لیا تھا، عبد الرب نشتر نے کر لیا تھا، بڑی مونچھوں والا جو تھا، اور اس کے بعد راجہ محمود آبادی کی ساری دولت تھی، اس نے کہا خمس کا پیسہ بھی دیتا ہوں اور اس کے بعد مال خدا بھی دیتا ہوں، پاکستان بن جائے۔ ہمیں پاکستان ملا، خون دے کے ہم نے، آج تک ہم شیعہ خون دے رہے ہیں، سوات والا حصہ دیکھو نا، ہم شیعہ خون دے کے پاکستان کو بچا رہے ہیں، ہماری قربانیاں ہوتی ہیں، بے نظیر ہو اس کی بھی قربانی ہماری شیعت کی قربانی ہے، یا کوئی بھٹو ہو اس کی قربانی بھی ہماری شیعت کی قربانی ہے، یا ایک مرنے والا غلام حسین نجفی قتل ہونے والا ہو تب بھی ہماری شیعہ کی قربانی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہم تو یہاں مائگریٹ کر کے آئے ہیں، تو ہمارا ملک ہے وہ جہاں، اور جو تم بچے ہمارے ادھارے ملک میں پیدا ہوئے ہو، جو میں کہنا چاہتا ہوں، you haven't got authority، تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ تم یہاں پکا سٹے کر سکتے ہو، اینی ٹائم تمہیں ملکہ تمہارے سے پاسپورٹ لے کے تمہیں بھگا سکتی ہے، میں ہوں، آپ کوئی بھی ہو، لیکن ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس میں اگر نواز شریف جیسا بندہ بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے 10 سال اگر ملک سے نکالا جاتا ہے پھر واپس بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ ذاتی ملک ہے۔ تو مومن کرام، میں گزارش جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعظیم، ماں باپ کی تعظیم سے جو بات شروع ہوئی تھی، جو اپنی دھرتی ہوتی ہے، اپنی مٹی ہوتی ہے، اپنا ملک ہوتا ہے، جو وطن ہوتا ہے انسان کا، جو ملک ہوتا ہے انسان کا، حب الوطن ایمان، پیغمبر اسلام کو فرمانا ہے، ایمان کی وطن کی محبت ایمان ہے، اور ماں باپ کی محبت ایمان ہے، تعظیم ان کی انسان کی زندگی میں لطف پیدا کرتی ہے۔ تو جو مٹی ہوتی ہے نا اسے لوگ اپنی ماں کہتے ہیں، جہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پیدا ہوئے، ادھارا ملک ہے بیٹا آپ کا، آپ ادھارے ملک میں پیدا ہوئے ہو، آپ یہاں سمجھو کہ اپنی زندگی کے آپ ٹرانزٹ پہ ہو، اس ملک میں بھی تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے، ہم ایسے ہیں، ہاں دوسرا نقطہ دیکھ لیجئے، آپ کافرستان میں پیدا ہو کتنا فخر کرتے ہو، ہم تو اس ملک میں پیدا ہوئے جو ملک 27 رمضان کو بنا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اور علی ولی اللہ کی بنیاد پر اب تک باقی ہے۔ تو مومن کرام، لذت زندگی، لذت حیات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ سے پیار۔ چوتھا حصہ حدیث مبارکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ اکبر، دوزخ سے نجات، کس سے؟
نجاتم من الجہنم، جہنم سے نجات کے لیے کون سی چیز چاہیے؟ ترکا اذاء الخلق، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے سے باز رہو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نسخہ، چھوٹی سی ٹیبلٹ، چھوٹا سا کیپسول جو پیغمبر اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اب اللہ کی مخلوق کون کون سی؟ من ہم مخلوق اللہ، اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ کیا مسلمان ہی اللہ کی مخلوق ہے؟ صرف شیعہ مخلوق ہے؟ نہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، حتیٰ کہ جانور نجس بھی ہو تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک ڈھیلا مٹی کا اٹھائیں اسے مار دیں، اسے بھی آپ کے ہاتھوں سے محفوظ رہنے کا حق ہے۔ جیسا کہ کبوتر، جو یہاں آپ پارکوں میں جاتے ہو یا ٹاؤن میں چلے جاؤ یا کہیں جاتے ہو تو کبوتر دانہ چن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ پہ رکھو نا تو وہ اسے کبوتر جانور کو اتنا یقین ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے بھی اگر اٹھاؤں گا تو اس کا ہاتھ مجھے آزار نہیں دے گا۔ اس حد تک مخلوق خدا کو آپ سے اطمینان ہونا چاہیے، ایذا نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تب آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ لے جائے، پروردگار جیسے بھی گناہ گار ہے ہمیں جنت میں لے جانا۔ تو مومن کرام یہ 4 حصے تھے حدیث کے، اور چاہتا تو تھا کہ اور حدیث، لیکن نہیں، جلدی کروں گا۔ وہ اپنے جو شکیات نماز ہیں اس کے اوپر بھی 2-3 چیزیں گزارش کرنی ہیں، اور ایک حدیث ضرور پڑھ دوں گا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہ رہا تھا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ نماز پڑھتے ہو سارے، نمازی ہو سارے ماشاءاللہ، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث کا حصہ تھا اس سے اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جلوں، وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدا سے 4 چیزوں سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگو، خدا سے معافی مانگو۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے نماز کے فوراً بعد جب دعا، پروردگار ہمیں عذاب جہنم میں مبتلا نہ کرنا، پروردگارہ نمبر 2 ہمیں عذاب قبر میں مبتلا نہ کرنا، نمبر 3 عذاب زندگانی اور موت، زندگی میں اور موت کے وقت پروردگارہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا، اور چوتھی بات جو ہے جس کا تعلق ہمارے اس پیریڈ سے ہے، ہماری اس دور سے ہے، پروردگارہ فتنہ دجال میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ فتنہ دجال، زندگی اور موت کے وقت عذاب، قبر میں عذاب، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ خداوند عالم سے یہی آرزو کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اور ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، پاؤں سے، دل سے، دماغ سے کسی مومن کو، کسی اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور ہمیں اچھا اخلاق، بہترین ماں باپ کی خدمت اور اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم اس میں 2-3 چیزیں بیان کی تھیں۔ 3 رکعتی نماز میں تعداد رکعات میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 4 رکعتی نماز میں شک کرے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا اس سے زیادہ۔ 4 رکعت نماز ہم نے شروع کی، 4 رکعت نماز ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، یہ تینوں نمازیں 4 رکعات ہیں۔ میں 4 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے ہی شک پیدا ہو گیا، میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا دوسری میں ہوں، تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں۔ پہلی رکعت میں ہی شک پیدا ہو جائے، اور دماغ جو ہے وہ بنیاد رکھے کہ میں نے 1 پڑھی ہے یا کوئی اور زیادہ پڑھی ہے، تو نماز ٹوٹل باطل ہے۔
ٹھیک ہے.